معروف کاروباری شخصیت حافظ عثمان پکرال کے والد محترم کی دعائے چہلم کا اہتمام ڈھوک بابا ہست گاؤں ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ دعائے چہلم میں راولپنڈی اسلام آباد کی معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، علماء اکرام، مشائخ، دوست احباب اور عزیز و اقارب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنما چودھری خالد منیر، ہر دل عزیز شخصیت ملک اسد اعوان، معروف کاروباری شخصیت چودھری شوکت اختر لائی، حاجی رمضان، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی لوہی بیروان ملک حفیظ، چودھری آصف ارشاد، چودھری ذوالفقار، ملک عدنان ظہور، اسسٹنٹ فنان سیکرٹری FECHS جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن راجہ شہزاد، عاشر ایڈوکیٹ، راجہ توصیف المعروف نکر راجہ، راجہ عبدالباسط مسکین، راجہ آصف، راجہ ذوالفقار، چودھری کیسر عظیم، سابق جوائنٹ سیکرٹری FECHS جناح گارڈن راجہ خالد محمود، چودھری زبیر، حافظ گلفراز، ملک آصف، ملک حبیب الرحمان، زاہد قریشی، ممبر گوشی، چودھری شان، چودھری ریحان، چودھری خاور اور راجہ ناصر علی سمیت علاقہ مائدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ معروف نعت خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کی۔ معروف عالم دین اور خطیب راولپنڈی مولانا عزیز الدین کوکب نے خصوصی بیان فرما کر حاضرین محفل کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اس موقع پر صوفی ریاضت حسین نقشبندی کی بھی خصوصی شرکت رہی اور مرحوم کے اصال و ثواب اور درجات بلندی کی دعا سمیت تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ دعا کے بعد پرتکلف لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ TV کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ یا پروردگار عالم جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی، ختم پاک پڑھا گیا، جتنا بھی ذکر اذکار کیا گیا، محفل میں جتنا ذکر اذکار کیا گیا، جو آپ سے موجود ہے، یا اللہ ان سب کو اپنی برکات میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بسم اللہ جناب محمد مصطفیٰ متبع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار آگیا دے اندر عقیدت ہم تو نظران تا پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ حضور پاک چار یار پندر پاک ایک لاکھ چھ ہزار پر جنگے اور جگہ بدر شدائے قبولہ بالخصوص حضرت امام مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار آگیا دے اندر عقیدت ہم تو نظران تا پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم خاص و بالخصوص پیران نبی دستی سیدنا شاہ عبدالقادر شاہ فیضانی علی حسن والحسین بغداد والسلطان کے زیر قدم جتنے علیہ کرام قادر چشتی نقشبندی میں شیطانی پہنچ کتب ابتار کلندر یہ دنیا فانی کو چھوڑا تیرے ذل پہنگی اللہ سب کے دربار آگیا دندر عقیدت ہم تفت نظران تا پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم جتنی بھی کلام پاک پڑھ گئی، ختم پاک پڑھا گیا، تیرے پاک ناموں کے وظائف کیے گئے، مختلف صوفوں کے وظائف کیے گئے۔ یا پروردگار عالم محفل میں جتنا ذکر اذکار کیا ہے، یا اللہ خاصت سوس راجہ ارشد صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے تمام اگلی منظروں کو احسان فرما۔ یا اللہ انہیں جنت میں علم کام سی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کی قبر پر خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ انہیں خاصت بالخصوص آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اس خاندان کے جتنے چھوڑ کے بڑے مرد اور بچے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تیرے روح پہنچ گیا، اللہ سب دنوں کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ تمام اگلی منزلوں کو احساس فرما، تمام کو جنت میں علم کام نصیب عطا فرما، تمام کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ جتنے بھی آواز اس ختم پاک میں موجود ہے، یا اللہ ان کی جتنی زکار دنیا فانی کو چھوڑ کر تیرے روح پہنچ گیا، اللہ سب دنوں کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ تمام اگلی منزلوں کو احسان فرما، تمام کو جنت میں علم کام نصیب عطا فرما، تمام کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا پروردگار عالم آقا علیہ السلام کا سب کا وسیلہ، یا اللہ خاص بالخصوص ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دل کی باقی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دن رات آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و دین الفرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اوپر کناتیں پہلے لگیں، ساؤنڈ پہلے آیا، میرے بیٹھنے سے پہلے صوفہ پہنچا، آپ کے تشریف آنے سے پہلے کرسیاں لگائی گئیں، ضرورت مند ابھی آئے نہیں، ان کی ضرورت کا اہتمام پہلے ہو چکا ہے۔ تو جو رب بشر کو یہ مزاج دے رہا ہے، اس کا اپنا بھی تو کوئی مزاج ہونا چاہیے نا۔ اب میرے اور آپ کے مالک جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے زندگی بعد میں تخلیق کی، اس سے پہلے موت۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زندگی کی ضرورت کو موت کہتے ہیں۔ میری ہمیشہ ایک محافل میں یہ کوشش رہتی ہے کہ موت کا جو ایک خوف
ایک ہوا ہمارے دماغ میں موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم موت سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، بچنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس ناکام کوشش کے بجائے بندے کو اس لائن پہ لگ جانا چاہیے کہ جب ایک امتحان دینا ہی دینا ہے اور وہ دیے بغیر گزارا نہیں، بھاگ سکنے کا کوئی راستہ نہیں، تو پھر امتحان سے بچے رہنے کی کوشش کرنے کے بجائے امتحان کی تیاری کی جائے تاکہ امتحان اچھا ہو جائے۔ اب موت زندگی کی ضرورت کس معنی میں ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں تخلیق فرمایا جن و انس کو، ہاں مگر اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہمیں جانے، ہمیں مانے۔ جب میں اور آپ وحدہ لا شریک معبود برحق جل جلالہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے اور ہمیں عبادت کا موقع آخری سانس تک اسی عالم دنیا میں ہی ملنا ہے، یہ ہمارا خیال ہے کہ قبر میں ہم محفل نعت سجانے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے میری جان۔ قبر کے اندر اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس عذاب میں تخفیف پانے کے لیے بطور عمل ایک مرتبہ رب کا نام لینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قبر دار العمل نہیں، وہ دار الجزا ہے۔ دار العمل یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور یہاں ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، اور کسی یہ بڑی ضرب المثل زمانے سے مشہور ہے، ہم نے اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھی، بزرگوں سے بھی سنی کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، آج آپ کی میری سانسیں چل رہی ہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے ہم ہوں یا نہ ہوں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان چلتی سانسوں میں اپنی قبر اور اپنی موت کے لیے کوئی انتظام کر لیا جائے۔ میرے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے غلاموں، میرے مالک جل جلالہ نے فرمایا میں نے زندگی سے پہلے موت کو تخلیق فرمایا، اس لیے کہ زندگی کی ضرورت ہے موت۔ اور قسم بخدا ذرا اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر میرے اور آپ کے سر پر موت کی چھتری نہ کھڑی ہو، اگر ہمیں موت کا خوف نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، موت کا احساس نہ ہو، اور موت کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین نہ ہو، تو کون ہے گرمیوں سردیوں میں روزے رکھنے والا، مشکل ہو کے اوکھا ہو کے نمازیں پڑھنے والا، اپنا کمائی لگا کے حج عمرے کرنے والا؟ میرے مالک جل جلالہ نے آپ کی میری فطرت کے عین مطابق ہماری زندگیوں کو اپنی بندگی سے روشن کرنے کے لیے ہمارے سروں پہ پروردگار نے موت کی چھتری تان دی، تاکہ یہ ہر وقت اس احساس سے کہ مرنا ہے جانا ہے، مرنا ہے جانا ہے، مرنا ہے جانا ہے، اور جدھر جانا ہے وہاں کا کرایہ پیسوں کی شکل میں نہیں، وہاں روٹی لے کے نہیں جانا، بستر لے کے نہیں جانا، جدھر جانا ہے ادھر اعمال خیر اور کملی والے کی غلامی لے کے جانا ہے۔ ایک بات دوسری میں آیت قرآنیہ جو پڑھی وہ علامہ صاحب نے بھی سرسری طور پہ آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے موت کو ذائقے سے تعبیر فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید نے زندگی اور موت کو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، رب کے قرآن کا فتویٰ ہے کافر ہٹا کٹا جیتا جاگتا چلتا پھرتا مرا ہوا ہے، اور مومن قبر کے اندر جا کے بھی زندہ ہے۔ زندگی اور موت کی مختلف جناب والا حیثیتیں رب کے قرآن نے بیان فرمائی، لیکن قرآن کی اس آیت میں میرے مالک جل جلالہ نے موت کو ذائقے سے تعبیر فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذائقہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، موت بھی آتی ہے مستقل ڈیرے نہیں لگاتی، وہ چلی جاتی ہے، اور ذائقہ اپنا اثر دکھاتا ہے چکھنے والے کے چہرے کے سبب۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، توجہ سے فرمائیے۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر سرکار نے فرمایا میرا دور، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا۔ جب یہ اچھوں کا دور ہوا مکمل، مجھ جیسے کمزور لوگ معاشرے میں آئے تو ہمارے بزرگوں نے ایک خوبصورت عمل ایجاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا جب مرنے والا بالغ مرد ہے، بالغ بچہ ہے یا مرد ہے،
اس کا چہرہ دیکھو جنازے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. اس کا چہرہ بتائے گا کہ ذائقہ اس کو کیسا نصیب ہوا, اور بہت سارے لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر راہ ہدایت پہ آ جائیں گے. سنو میرے حضور کے غلاموں, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, اپنے دور کے مجدد بھی ہیں, اور علاج کرنے والے بڑے پائے کے حکیم بھی ہیں, انہوں نے فرمایا ذائقے دو ہی ہوتے ہیں, باقی سارے ذائقے ان ذائقوں کی برانچیں ہیں, ان ذائقوں کے خاندان ہیں. ایک ذائقہ کڑوا ہے, دوسرا ذائقہ میٹھا ہے, اور میرے رب نے فرمایا موت ایک ذائقہ ہے. اب اس کا معنی یہ ہوا موت میٹھی بھی ہوگی کڑوی بھی, میٹھی بھی ہوگی کڑوی بھی, میٹھی بھی ہوگی کڑوی بھی. لہذا موت کو کڑوائی سمجھتے رہنا, موت سے بھاگتے رہنا, موت سے انکار کرتے رہنا, عملی طور پر موت سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا, یہ کوئی کمال نہیں. آؤ ذرا مرنے سے پہلے موت کو میٹھا بنانے کی کوشش کر لیں. یا محمد پاک رسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. میں مرات جمعے والا روز میں مرات جمعے والا روز ہوئے, میری منجی اتے